الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شب بیداری کسے کہتے ہیں؟ برادران اسلام، مخلوق کے الہی رات کی آغوش میں جب گہری نیند سو رہی ہو، اس وقت نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نفل نماز ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، نعت شریف پڑھنا، اللہ و رسول کی یاد سے اپنا دل و دماغ معمور کرنا، خالق کائنات عز و جل کے حضور گڑ گڑانا، آنسو بہانا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہمیشہ سے اولیاء کرام اور دیگر نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے. اس عمل کو آسان اور مختصر لفظوں میں شب بیداری کہا جاتا ہے. شب بیداری کی اہمیت و فضیلت. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کو شب بیداری کرنے والے یا رات کے کسی پہر اٹھ کر نماز تہجد اور نفل عبادت بجا لانے والے لوگ بہت پسند ہیں. ان کے لیے ایسا اجر و ثواب اور جزا مقرر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خوابگاہوں سے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں اور ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صدا ان کے کاموں کا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو اپنے رب تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں رات کاٹتے ہیں. صدر الفاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی اور رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے لیے رات کاٹنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: من صلی بعد العشاء الآخرة رکعتین او اکثر فقد بات اللہ ساجدا وقائما، جس کسی نے بعد نماز عشاء 2 رکعت یا کچھ زائد نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے. فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، دیگر نوافل اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے بارے میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اس سے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پاکی بولنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتے رہو اور روز شب کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے ذکر الہی میں مشغول رہو. میرے محترم بھائیو، شب بیداری کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی غرض سے رات کو کم سونے اور شب بیداری کر کے نوافل استغفار کرنے والوں کا شمار اپنے متقی پرہیزگار بندوں میں فرمایا ہے. ارشاد فرماتا ہے: ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے. یقیناً وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے. یعنی رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے ہیں اور بہت
تھوڑی دیر سوتے ہیں اور رات کا آخری حصہ استغفار میں گزارتے ہیں اور اتنے سو جانے کو بھی تقصیر کوتاہی سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو رات میں جا کر عبادت کرنا اور نوافل ادا کرنا بے حد محبوب تھا۔ شب بیداری سے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من اللیل حتى تتفتر قدماه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف پر ورم آ جاتا، یعنی سوج جاتے۔ اس طرح حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ گیا۔ جب حضور سرور کوئنین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کا سبب دریافت کیا گیا تو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنی رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ شب بیداری کے چند دینی فوائد۔ حضرات گرامی قدر، رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور نماز پڑھنا اطمینان و سکون اور راحت و دل جمی جیسی نعمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان ریاکاری، دکھلاوے اور شور شرابے کے باعث عبادت میں خلل اندازی جیسی اذیت کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ خالق کائنات عز و جل شب بیداری کے سبب حاصل ہونے والے ان دینی فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا۔ اور رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، یقیناً دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، کیا وہ جسے سجود اور قیام میں فرمانبرداری کرتے رات کی گھڑیاں گزریں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا۔ صدر الفاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی اور رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے قلب بنسبت دن کے بہت فارغ ہوتا ہے۔ توجہ اللہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رات چونکہ راحت و خواب کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت میں ڈالتا ہے، تو یقیناً ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ شب بیداری کے سنہری اور بابرکت مواقع۔ عزیزان محترم، رمضان مبارک کا آخری عشرہ رواں دواں ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو یہ سارا مہینہ ہی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، مگر اس کے آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں۔ اس عشرے میں ایک مبارک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کریم کا یہ آخری عشرہ، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی ابتدا رحمت، درمیان مغفرت اور انتہا جہنم سے آزادی ہے۔ ماہ رمضان مبارک تراویح و قیام اللیل کا مہینہ ہے۔ یہ راتوں میں اٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سربزود ہونے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کوئنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے خاص طور پر اس کی طاق راتوں میں شب بیداری کا خاص اہتمام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے۔ صرف اور صرف آخری عشرے میں
جاگنے شب بیداری کرنے کا اہتمام نہیں، بلکہ جو بھی نیک راتیں آتی ہیں، شب معراج میں آتی ہیں، شب برات کے اندر آتی ہیں، ان کے اندر ہمیں شب بیداری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ عزیز دوستو، شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم شب بیداری کر کے ان 5 راتوں کو خوشخدو کے ساتھ عبادت میں گزارنے کا کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر کو پانے میں بھی ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم شب برات، شعبان کا مہینہ 15ویں شب، اس میں بھی ہم شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، عبادت اور ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت کر کے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور حکم فرماتے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت ذکر جو شخص شب قدر میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آخری عشرے کی تاک راتوں میں خاص طور پر شب بیداری کا اہتمام کریں، اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائیں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ